أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك صدق اللہ العظیم۔ آج کی تراویح میں انشاءاللہ سورہ احزاب سے خلاصہ تفسیر پیش کیا جائے گا۔ سورہ احزاب یہ مدنی سورتوں میں سے ایک سورت ہے جو ہجرت کرنے کے بعد 5ویں سال اتری۔ اس سورت میں 4 واقعات خصوصیت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا واقعہ احزاب کا ہے۔ یہ حزب کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں جماعت اور گروہ کے۔ ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ غزوہ بدر اور غزوہ احد ان دونوں میں کافروں کو عبرتناک شکست ہوئی تھی۔ ان دونوں غزوات میں شکست کے بعد قریش نے عرب کے دیگر جماعتوں کو اکٹھا کیا۔ جیسے ہی یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ ایک بڑا گروہ، ایک بڑی جماعت مدینہ پر حملہ کرنے والی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے ہوئے یہ رائے اور مشورہ لیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ مدینے کے 3 اطراف سے باغات، گھر اور پہاڑ کے ذریعے کچھ مکمل طور پر رکاوٹ تھی، لیکن ایک طرف جو حصہ کھلا ہوا تھا اسی طرف سے دشمن کے آنے کا خطرہ تھا، اسی طرف سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ تجویز پیش کی، یہ رائے دی کہ مدینے کے اطراف میں خندق کھودی جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند فرماتے ہوئے خندق کھودنے کا حکم دے دیا۔ وہ خندق 3.5 میل لمبی اور 5 گز گہری خندق تھی اور صرف 6 دنوں میں مکمل کیے۔ اتنی لمبی خندق 6 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے صبح و شام، رات اور دن محنت کرتے ہوئے اس کام کو مکمل کیا۔ اور اس وقت کا حال میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت کھانے پینے کے لیے بہت زیادہ ساز و سامان موجود نہیں تھے۔ جن لوگوں کو بھوک لگتی تھی وہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے اس دوران آپ سے کہا کہ مجھے بہت شدید بھوک لگی ہوئی ہے اور میرے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول کر کے دکھایا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ایسی حالت میں خندق کا کھودنا اور اتنی لمبی خندق کھودنا اور اتنی گہری خندق کھودنا یہ بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑا امتحان تھا۔ چنانچہ جب یہ پورا جم غفیر جو کہ 10,000 اور 15,000 بھی لکھا ہوا ہے افراد پر مشتمل تھا، ان کے پاس تمام کی تمام کھانے پینے کی چیزیں موجود تھیں، تو یہ لوگ خندق کے قریب پڑاؤ ڈال چکے تھے۔ مرحب نامی ایک شخص خندق کے اندر اترتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ برفیلی ہوائیں اور طوفان بھیج کر ان کے خیموں کو اور ان کے کھانے پینے کے سامان کو مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں بھاگنا پڑتا ہے اور یہ لوگ مدینہ چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس واقعے کو اس صورت میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔
اسی طرح جو دوسرا واقعہ ہے وہ یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قریظہ تھا، اس کے تعلق سے بیان کیا گیا۔ یہ بات پیچھے آئی تھی کہ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، ایک کا نام بنو قریظہ، دوسرے کا نام بنو نذیر اور تیسرے کا نام بنو قینقاع تھا۔ بنو قریظہ یہ مدینے کے اطراف میں موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو آپ نے ان سے معاہدہ کیا۔ کون سا معاہدہ؟ بہت سارے معاہدات تھے، ان تمام معاہدات میں سے ایک معاہدہ یہ تھا کہ امن و شانتی ہم لوگ قائم رکھیں گے، یعنی ہم لوگ آپس میں نہیں لڑیں گے، اور اگر کوئی تمہارا دشمن تم پر حملہ کرنے کے لیے آئے گا تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، اور اگر کوئی ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے گا تو تم اس کا ساتھ نہیں دو گے۔ چنانچہ جب یہ لوگ یعنی یہ پورا جم غفیر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تو خفیہ طور پر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا ساتھ دے دیا۔ چنانچہ جیسے ہی وہ لوگ مدینہ چھوڑ کر کے چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ابھی خاموش مت بیٹھیے، ابھی تمہارا جو آستین کا دشمن ہے، سانپ ہے تمہارے آستین کا، وہ ابھی تمہارے قریب میں ہے، اور پہلے اس کی خبر لو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کو مکمل طور پر گھیر لیا اور بہت سارے افراد کو قتل کر دیا اور بہت سارے افراد کو غلام بنا لیا۔ اس طرح جو ہے اس دوسرے واقعے کو اس صورت میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تیسرا واقعہ منہ بولے بیٹے کا ہے، متبنہ اور لے پالک جس کو بولتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں، عرب کے اندر ایک رسم چل چکی تھی۔ وہ رسم ایسی تھی کہ اگر کوئی شخص کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا مان لیتا تھا تو اس کے ساتھ حقیقی بیٹے کے جیسا معاملہ شروع ہو جاتا تھا، اور جب حقیقی بیٹے کے جیسا معاملہ شروع ہو جاتا تھا تو جس طرح ایک باپ اپنے حقیقی بیٹے کی بیوی سے اس کے بیٹے کے مرنے کے بعد، یا اس کے بیٹے کے اپنی بیوی یعنی اس کی بہو کو طلاق دینے کے بعد اس سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، اسی طرح منہ بولا بیٹا اگر مر جاتا یا پھر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا تو اس کا باپ جو منہ بولا باپ ہے وہ اس کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ رواج پنپ چکا تھا اس سوسائٹی میں، اس سماج میں، یہ جاہلانہ رسم و رواج تھا۔ چنانچہ میراث میں انہیں حصہ ویسے ہی ملتا تھا جیسے ایک حقیقی بیٹے کو ملتا تھا، اور وہ لوگ دیتے بھی تھے۔ یہ بہت غلط رسم تھی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس منہ بولے بیٹے کا نکاح اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے کرا دیا، لیکن چونکہ یہ ایک غلام تھے اور وہ اعلیٰ خاندان کی تھی، پہلے تو شروع میں انکار ہو گیا تھا، لیکن جب آیت اتری کہ کسی مومن مرد یا کسی مومنہ عورت کے لیے جب اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کا حکم دیں تو انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، تو فوراً وہ مان گئی۔ لیکن نکاح کے بعد چونکہ یہ بات اکثر پیدا ہو رہی تھی کہ وہ اعلیٰ خاندان کی تھیں اور یہ غلام تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا کہ ایک نہ ایک دن ضرور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ چنانچہ ایک دن ایسا ہی ہوا کہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے طلاق دے دیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رسم توڑنی تھی،
کہ मुंह बोला बेटा हकीकी बेटे के जैसे नहीं हो सकता, और ये सिर्फ समझाने से नहीं टूटने वाली थी रस्म। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमलन ये करके बतला दिया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया गया कि अब आप अपने लयपालक और मुतबन्ना और मुंह बोले बेटे की बीवी हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ी अल्लाह अन्हा से आपको निकाह करके मुआशरे और सोसाइटी में इस बात को समझा देना है कि जो मुंह बोला बेटा होता वो हकीकी बेटे के जैसा नहीं होता है। मतलब ये है कि मुंह बोले बेटे की बीवी अगर वो मर जाए, यानी बेटा मर जाए, या फिर वो तलाक दे दे, तो उसकी बीवी से उसका मुंह बोला बाप जो है निकाह कर सकता है। मुनाफिकीन ने और मक्के के मुशरिकों ने बहुत ज्यादा इस पर जो है कलाम किया, ये देखिए मोहम्मद को अपने मुंह बोले बेटे की बीवी से निकाह कर लिए हैं। लेकिन चूंकि इस रस्म को तोड़ना था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम अमलन करके बतला दिया कि मुंह बोला बेटा जो होता है वो हकीकी बेटे के जैसा नहीं होता है। आज भी कुछ लोग मुंह बोला बेटा किसी को मान लेते हैं तो वो हकीकी बेटे के जैसा नहीं हो सकता। जब हकीकी बेटे के जैसा नहीं हो सकता तो वो अहकामात जो पर्दे वगैरह के हैं वो उनकी बीवी के साथ, उनकी बेटियों के साथ वो नाफिज होंगे। ये दूसरा वाकया, ये नहीं तीसरा वाकया हो चुका। और चौथा जो वाकया है इसमें ये बतलाया गया है कि अज़वाज मुतहरात यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हर सर्द और गर्म हालात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देती थी। लेकिन जब फतूहात का सिलसिला आगे बढ़ा और ज्यादा आपके पास उसात पैदा हुई तो उन्होंने नान और नफके में ज्यादती का मुतालबा करना शुरू कर दिया, और ये कोई नाजायज नहीं था। यानी एक औरत अपने शौहर से ये कह सकती है कि मुझे मेरा जो आप नान नफका यानी खर्च दिया करते हैं उसमें और इजाफे के साथ दीजिए। हर औरत अपने शौहर से मुतालबा कर सकती है। तो अज़वाज मुतहरात यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमारे नान और नफ्ते में इजाफा कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात अच्छी नहीं लगी, चुनाचे आयत उतरी, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया। आप कह दीजिए, ऐ नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से कह दीजिए कि अगर तुम दुनियावी जिंदगी की ज़ेबो ज़ीनत चाहती हो तो आओ, मैं तुम्हें तमाम चीजें दे देता हूं, लेकिन आखिरत में तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। और अगर तुम नबी के मिशन में उनका साथ देने वाली हो तो अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल को पसंद करती हो और दारे आखिरत को यानी आखिरत की जिंदगी को पसंद करती हो तो तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि नबी जिस चीज को कर रहे हैं उसी चीज को तुम इख्तियार कर लो। तो इसको आयते ख़ियार कहा जाता है, यानी उन्हें इख्तियार दिया गया है। क्या ही समझदार बीवियां थी वो, उन्होंने फौरन ये कहा कि नहीं, हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और आखिरत की जिंदगी को पसंद करते हैं। आजकल की बीवियां होती तो कहती नहीं वो जाने दो, आगे का मामला है वो हम देख लेंगे, पहले जो हम कह रहे हैं उसको करना है। इस चीज को ध्यान में रखना है। इसी तरह इस सूरत के अंदर पर्दे के कुछ अहकामात उतरे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से खिताब किया गया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, अगर तुम डरने वाली हो अल्लाह से तो तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, तुम्हारा मामला अलग है क्योंकि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में हो। इसी तरह आगे इस बात का हुक्म दिया गया है कि किसी मोमिन मर्द या किसी मोमिना औरत के लिए ये बात दुरुस्त नहीं है कि जब अल्लाह और उसके रसूल किसी बात का हुक्म दे तो उस हुक्म को ठुकरा दें।
اور یہاں پر زید، حضرت زید رضی اللہ عنہ، فلما قضا زید، زید نام لفظ قرآن کریم میں آیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کے تعلق سے فرمایا گیا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں۔ ہم بول سکتے ہیں ما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، یہ بول سکتے ہیں، لیکن باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولنا درست نہیں ہے۔ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، یعنی خاتم یعنی مہر، یعنی آپ پر اسٹیمپ لگا دیا گیا اس بات کا کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ امتی بن کر آئیں گے، نہ کہ نبی بن کر آئیں گے۔ آج جو لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں۔ مرزا غلام قادیانی پاکستان کے اندر، اس نے نبوت کا، عبداللہ چکرالوی اس نے، اور اسی طرح جو ہے الگ الگ لوگ جو ہے کھڑے ہو رہے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں۔ سب جھوٹے ہیں۔ قتل کرنا ان کا ضروری ہے، ان کا قتل واجب ہے، ضروری ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کے علاوہ کوئی اور نبی نہیں ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبوت کا سلسلہ اور دروازہ مکمل طور پر بند ہو چکا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لانا قیامت تک یہ باقی رہے گا۔ اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے اور قرآن پر ایمان لاتے ہوئے زندگی گزارے گا، وہی شخص دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ جب حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو آپ نے گوشت اور روٹی کا ولیمہ کیا، تمام لوگوں کو دعوت دی، لیکن کچھ لوگ کھانا تیار ہونے سے پہلے آ کر بیٹھ گئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسی طرح کھانا ہو گیا، کھانے کے بعد بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اچھا نہیں لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتار دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، کہ تم نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ اگر دعوت دی گئی ہے تو پہلے جا کر بیٹھنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ آج کل بھی لوگ جاتے ہیں، لیکن جا کر ہیلپ کرتے ہیں اور سامنے والے کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کھانے کے بعد کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور کچھ لوگ بیچارے کھانے کے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں، یہ بات اچھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر وہ لوگ جو کھانے کے لیے آئے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں، جو گھر والا ہے جو کھلا رہا ہے، میزبان جو ہے، اسے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ جتنے جلدی کھانا ختم ہو جائے ہمارا، ہم فارغ ہو جائیں گے، تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اسی طرح جو دوسری سورت ہے اس سورت کا نام ہے سورہ سبا۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے بنیادی عقائد اور ساتھ ہی ساتھ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کو ذکر کرنے کے بعد ایک نافرمان قوم سبا کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور ان دونوں واقعات کو ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اے مکہ کے کافروں، تم کو بھی اللہ نے بہت ساری دولتوں سے نوازا ہے، اور تم اپنی دولت کے بلبوتے پر غرور اور گھمنڈ کرتے ہوئے تم اسلام کو پھیلانے میں روڑے بن رہے ہو، رکاوٹ بن رہے ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا کہ آپ کی آواز بہت اچھی تھی، جب آپ تسبیح و تحمید بیان کرتے تھے تو ہم نے پہاڑوں سے کہا کہ تم بھی ان کے ساتھ مل کر کے اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اسی طرح جو ہے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موم بنا دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ہم نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا، اور ہوا جو ہے وہ صبح اور شام ان کے تخت کو لے کر چلتی تھی، اور مہینوں مسافت جو ہوتی تھی وہ گھنٹوں کے اندر یا اور کم وقت میں وہ طے کر لیا کرتے تھے، تو یہ بہت بڑی چیز تھی۔ اسی طرح سرکش شیاطین اور جنات ان کے قبضے میں تھے، چنانچہ مسجد اقصی کو جناتوں کے ذریعے بنوایا گیا،
اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو آپ کے لیے تانبے کو مکمل طور پر پگھلا دیا گیا. تانبا ایک قیمتی شے ہوتی ہے، میٹل، اس کے ذریعے سے جو آدمی چاہے بنا لیتا ہے. اسی طرح یہ فرمایا گیا کہ دیکھیے ان دونوں کو ہم نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے ہمیشہ شکر ادا کیا. اور اس کے بعد قوم سبا کا ذکر فرمایا کہ سبا ایک قوم تھی جو یمن کے اندر آباد تھی. اور جنتانی عن یمین و شمال، ادھر بھی باغ ادھر بھی باغ، انگور کے باغ، کھجور کے باغ، تمام باغات ہی باغات اور نہریں، اور گھر بہت قریب قریب تھے. جب یہ لوگ ملک شام کا سفر کرتے تھے تو ان کے لیے بہت آسانی ہوتی تھی، جہاں چاہتے تھے رک جاتے تھے. اس میں ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ انہیں سفر میں کوئی پریشانی اور مشقت نہیں ہوتی تھی. دوسرا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی چور کا ڈر نہیں، کوئی ڈاکو کا ڈر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ گھر بہت نزدیک تھے. انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو اتنے نزدیکی سفر سے بور ہو جا رہے ہیں. باعد بینا اسفارینا، یہ لفظ آیا ہے کہ دور کر دے ہمارے سفروں کو، یعنی ہم خوب لمبا سفر کریں. اللہ نے ڈیم بنایا تھا ان کے لیے کھجور کے باغات وغیرہ بنائے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیے؟ اللہ کی ناشکری کی. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ڈیم کے پانی کو مکمل طور پر کھول دیا. جیسے ہی وہ پانی کھلا، ان کے باغات، ان کے انگور کی کھیتیاں، ان کی تمام چیزیں سب بہ گئیں، اور یہ سب کے سب جو ہے پوری بستی جو ہے برباد ہو گئی. تو یہ نافرمان قوم کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے. کفار مکہ کو اسی سے ڈرایا گیا کہ تم فرما بردار بنو، تمہاری یہ نعمتیں تمہارے پاس ہمیشہ رہیں گی. آخری جو سورت ہے جس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، سورت فاطر ہے. فاطر کا مطلب یہ پیدا کرنے والا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے بہت سارے دلائل دیتے ہوئے، اور آخرت کا تذکرہ کیا گیا ہے. سورت کی شروعات اس طرح ہوتی ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے، جو فرشتوں کو پیغام رساں بنا کر کے بھیجتا ہے. اور وہ فرشتے کیسے ہیں؟ 2 پر والے ہیں، 3 پر والے ہیں، اور 4 پر والے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے بات آتی ہے کہ آپ علیہ السلام کے 600 پر تھے، اور ان 600 پروں میں سے قوم لوط کی بستی کو جب پلٹنا ہوا تو اپنے پر کا تھوڑا سا حصہ لگایا اور اتنے اوپر لے گئے. روایات میں آتا ہے کہ جو تقدیر کا پن ہے، قلم ہے، وہ قلم جو ہے تقدیر جو لکھنے والا ہے، وہ بستی کے لوگ اس پن کی آواز کو سن رہے تھے اور وہاں سے اٹھا کر پلٹ دیا. یہ روایات میں بات آتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اس طرح بنایا، وہ بہت طاقتور ہوتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے بات آتی ہے کہ اگر وہ اپنے پر کو پھیلا دیں تو یہ پوری کائنات کے اندر جو ہمیں فاصلہ نظر آ رہا ہے، وہ پورا جو ہے ان کے پر سے جو ہے ڈھک جائے گا. وہ بہت عظیم، اسی لیے انہیں روح الامین کہا جاتا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ آپ کی برائی، آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ سے پہلے جتنے لوگ اس دنیا میں رسول بن کر کے آئے ان سب کو بھی لوگوں نے جھٹلایا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندروں کے اندر لوگ جو ہے مچھلیاں اور بہت ساری چیزیں جو ہے فائدے کی تلاش کرتے ہیں، مچھلیوں کو کھانے کے لیے جو ہے لوگ جاتے ہیں، مچھلیاں پکڑتے ہیں، ان کا تذکرہ کیا گیا. تو فرمایا یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ سب اللہ کر رہا ہے. اور جب اللہ کر رہا ہے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کی قدرت پر ایمان لانا چاہیے. آگے سورت کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کرتوت کی وجہ سے انہیں پکڑنا چاہے اس روئے زمین پر، تو یاد رکھو کوئی بھی شخص اس روئے زمین پر بچ نہیں سکتا، اور سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے. اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آخرت کی تیاری کرنا ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، نہ
देखने वाले, अंधे और बीना ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, यानी बीना और नाबीना दोनों बराबर नहीं हो सकते। रात और दिन बराबर नहीं हो सकता, इसी तरह रोशनी और अंधेरा बराबर नहीं हो सकता, और साया और इसी तरह धूप बराबर नहीं हो सकते। याद रखो, जो लोग कुछ सीखना ना चाहें उनको कुछ सिखा नहीं सकते। वो इंसान तो हैं, कान हैं, सब कुछ हैं, लेकिन उनके कान ऐसे हैं जैसे वो बहरे हो चुके हैं, वो कुछ समझने की ताकत नहीं रखते हैं। तो ऐसों को समझाना बेकार है, इसलिए आप अपना काम करते जाइए। इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। आप जिसे चाहे हिदायत नहीं दे सकते हैं, अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे सकता है। तो हम सबको ये बात समझना है कि ये अल्लाह की कुदरत है जो हमें नजर आ रही है, और अल्लाह पर यकीन कामिल अपना रखना है। और इस दुनिया के बाद वाली जो दूसरी दुनिया है, यानी आखिरत, जो हमेशा रहने वाली, बाकी रहने वाली, उसकी तैयारी करना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही तरीके पर कुरान करीम पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने वाला बनाए। कुरान करीम के जरिए हमारे शहर, मुल्क और आलम इस्लाम के हालात तब्दील फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाह।